السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ کتاب العلم یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ دینی علم لینے کے آداب کیا ہیں۔ ان آداب پہ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور آج بھی ہمارا موضوع یہی کچھ ہے۔ آج 10ویں ادب کا تذکرہ ہوگا کہ جو دین کا علم لے رہا ہے، شریعت کا علم لے رہا ہے، اسے کون کون سے آداب کو اپنانا چاہیے۔ 10واں ادب یہ ہے کہ التمسک بالکتاب والسنہ، کہ آپ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، کتاب و سنت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر کہیں پہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک طرف قرآن ہو، دوسری طرف ہمارے کسی بزرگ کا قول یا فتویٰ ہو، تو کس کو چھوڑنا ہے؟ قرآن کو چھوڑنا ہے کہ بزرگوں کو چھوڑنا ہے؟ بزرگوں کو چھوڑنا ہے۔ عام طور پہ بزرگوں کے فتوے جو ہوتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے ہیں انشاءاللہ، لیکن وہ چونکہ انسان ہیں ان سے کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے۔ اب جب کبھی ایسی کوئی چیز آ جائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو، تو وہاں پہ صحیح حدیث کو سینے سے لگا لیا جائے گا، بزرگوں کا وہ فتویٰ، ان کی وہ رائے، ان کا وہ قول ترک کر دیا جائے گا۔ تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ 10واں ادب یہ ہے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں۔ کہتے ہیں کہ طالب علم پہ واجب ہے، یجب علی طلبۃ العلم الحرص التام علی تلقی العلم والاخذ من اصول التي لا فلاح لطالب العلم ان لم يبدأ بها۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ پوری کوشش کرے، مکمل طور پہ یہ رغبت رکھے کہ میں نے علم کہاں سے لینا ہے، علم کے جو مصادر اور مراجع ہیں میں نے وہاں سے علم لینا ہے۔ شرعی علم کے مصادر اور مراجع کیا ہیں؟ قرآن و حدیث۔ شرعی علم کے مصادر و مراجع کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ باقی جو بزرگوں کی کتابیں ہیں، ہمارے اساتذہ کی کتابیں ہیں، ان کے ذریعے دین کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، لیکن اصل جو علم ہے وہ قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ اس لیے جو دین کا علم سیکھنا چاہ رہا ہے وہ سب سے پہلے آغاز اپنے علم کا کہاں سے کرے؟ کتاب و سنت سے کرے۔ شیخ کہہ رہے ہیں وہ طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو علم لینے کا آغاز کتاب و سنت سے نہیں کرتا۔ اور آج کل آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے ادارے ہیں جہاں دین کا علم دیا جاتا ہے لیکن اس کا آغاز کتاب و سنت سے نہیں ہوتا بلکہ اپنے بزرگوں کی کتابوں سے ہوتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، علم کا آغاز جو ہے کتاب و سنت سے ہونا چاہیے۔ اب شیخ کہتے ہیں کہ شرعی علم کے جو مصادر و مرادے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں نمبر 1 قرآن، نمبر 2 صحیح احادیث۔ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ الْحِرْصُ عَلَيْهِ قِرَاءَةً وَحِفْظًا وَفَهْمًا وَعَمَلًا بِهِ۔ طالب علم پہ واجب ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں پوری رغبت رکھے۔ کس لحاظ سے؟ تلاوت کرنے کے لحاظ سے، ہر ٹائم آپ کا شوق ہو کہ میں تلاوت کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ حفظاً، آپ کو یہ بھی شوق ہو، اس بات میں بھی رغبت ہو کہ میں نے قرآن پاک زبانی یاد کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فہمن، میں نے قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا ہے۔ نمبر 4 عملاً بہ، میں نے قرآن پاک پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیں
تلاوت کے لحاظ سے بھی، حفظ کرنے کے لحاظ سے بھی، سمجھنے کے لحاظ سے بھی، عمل کرنے کے لحاظ سے بھی. یہ ہے قرآن پاک سے آپ کا تعلق. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج کل ہمارا قرآن پاک سے تعلق برائے نام رہ گیا ہے کہ ہمارے گھر میں، دکان میں قرآن پاک کا ایک نسخہ پڑا ہوگا، اسے صبح صبح چوم لیا، اور اگر ہو سکا تو 1 صفحہ 2 صفحے تلاوت کر لی. اس کے بعد اللہ نے یہ کتاب میری طرف بھیجی ہے، اس میں اللہ نے مجھ سے کیا کہا ہے، مجھ سے کیا مطالبہ کیا، مجھے کیا آرڈر دیا ہے، یہ سیکھنے کا کسی کو کوئی شوق نہیں ہے. تو یہ میرے بھائیوں قرآن پاک سے اعراض کرنے کے مترادف ہے، یہ قرآن پاک کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے، یہ قرآن پاک کو پشت دکھانے کے مترادف ہے. قرآن پاک کو پشت کرنا اصل میں یہ ہے، اصل میں پشت کرنا کیا ہے کہ قرآن پاک کی آپ تلاوت چھوڑ دیں، یا اسے سمجھنا چھوڑ دیں، یا اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیں. یہ ہے قرآن پاک سے اعراض. یہ کہتے ہیں قرآن پاک سے آپ مضبوط تعلق رکھیں، کیونکہ قرآن پاک اللہ کی مضبوط رسی ہے. قرآن پاک کیا میرے بھائیوں؟ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ دائیں بائیں کسی اور کو دیکھ رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں کس کو دیکھ رہے ہیں. جی میری توجہ آپ پہ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی مضبوط رسی ہے، یعنی اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو کس رسی کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں؟ اور یہ مضبوط رسی ہے، راستے میں ٹوٹے گی نہیں. آپ اس کو پکڑ لیں اور چڑھنا شروع کر دیں، یہ آپ کو اللہ تک پہنچا دے گی. وَهُوَ أَسَاسُ الْعُلُومِ، یہ تمام علوم کی بنیاد ہے. کیا؟ قرآن پاک تمام علوم کی بنیاد ہے. وَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَحْرِصُونَ عَلَيْهِ غَايَةَ الْحِرْصِ فَيُذْكَرُ عَنْهُمْ شَيْءُ الْعَجِيبُ من حرصهم على القرآن. سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، وہ قرآن پاک کے بارے میں شدید رغبت رکھتے تھے، اور اس بارے میں ان سے عجیب و غریب واقعات ملتے ہیں. فتجد احدهم حافظ القرآن وعمره 7 سنوات، آپ کو ایسے پرانے لوگ ملیں گے جنہوں نے قرآن پاک یاد کیا تب ان کی عمر صرف 7 سال تھی، قرآن پاک حفظ کر چکے تھے. اور پھر وبعضهم حافظ القرآن فی اقل من شہرین، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف 1 مہینے کی مدت میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. یعنی کہ جب انہوں نے حفظ کرنا شروع کیا تب ان کی عمر کتنی تھی؟ جتنی بھی تھی یہ نہیں بتا کے، لیکن جب شروع کیا چاہے 7 سال تھی، چاہے 10 سال تھی، چاہے 20 سال تھی، چاہے 30 سال تھی، جب حفظ شروع کیا تو 1 مہینے میں کر لیا. یعنی کچھ وہ ہیں جنہوں نے 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے 1 مہینے کی مدت میں حفظ مکمل کر لیا تھا. وفی ھذا دلالۃ علی حرص السلف علی القرآن، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین قرآن پاک میں کتنی رغبت رکھتے تھے. صبح و شام قرآن پاک، ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر یاد کر رہے ہیں، پھر اسے سمجھ رہے ہیں، پھر عمل کر رہے ہیں، صبح و شام قرآن پاک کے ساتھ ہیں. فیجب علی طالب العلم الحرص علیہ وحفظہ علی ید احد المعلمین، طالب علم پہ واجب ہے کہ قرآن پاک میں شدید رغبت رکھے اور کسی معلم سے قرآن پاک یاد کرے، قاری سے یاد کرے. خود قرآن پاک اگر حفظ کریں گے تو آپ کے حفظ میں کئی غلطیاں رہ جائیں گی. قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے لأن القرآن یؤخذ عن طریق التلقی، جو براہ راست کسی ٹیچر سے لی جائے گی، معلم سے لی جائے گی، کسی قاری سے لی جائے گی. یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ آپ کہیں میں نے خود ہی زبانی یاد کر لی ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے آپ سے کئی غلطیاں ہو جائیں گی. آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرآن پاک بذات خود نہیں پڑھا. کس نے پڑھایا آپ کو؟ جبریل علیہ السلام نے. اور جبریل علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت کس سے لی؟ اللہ رب العزت سے. یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کاپی دے دی اور قرآن پاک ہی لے جاؤ، نہیں، باقاعدہ انہوں نے اللہ سے قرآن پاک سنا ہے، سیکھا ہے، اور جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے، نسل در نسل ہم تک آ رہا ہے.
وَإِنَّهُ مِمَّا يُؤْسَفُ لَهُ أَن تَجِدَ بَعْضَ طَلَبَةِ الْعِلْمِ لَا يَحْفَظُ الْقُرْآنَ بَلْ بَعْضُهُمْ لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ وَهَذَا خَلَلٌ كَبِيرٌ فِي مَنْهَجِ طَلَبِ الْعِلْمِ. کہتے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں کئی طالب علموں کو دیکھتا ہوں قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں، بلکہ قرآن پاک کی اوپر دیکھ کر تلاوت بھی اچھی طرح نہیں کر سکتے، اور دین کا علم لے رہے ہیں. دین کا علم حاصل کرنے کے راستے میں یہ بہت بڑا خلل ہے، بہت بڑا عیب ہے کہ آپ دین کا علم لے رہے ہیں اور دین کے علم کی جو بنیاد قرآن پاک ہے اس کی آپ حافظ نہیں ہیں، بلکہ اوپر دیکھ کر آپ کو تلاوت کرنا بھی نہیں آتی. عام طور پہ پاک و ہند کے لوگ جب تلاوت کرتے ہیں تو جو پنجاب کے ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت پنجابی میں کرتے ہیں، جو ہمارے پشتو بھائی ہیں وہ پشتو میں کرتے ہیں، سندھی بھائی ہیں تو سندھی میں کرتے ہیں. یعنی کہ آپ کی تلاوت سن کر کسی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ کتاب عربی میں پڑھی جا رہی ہے، وہی پنجابی لہجہ، وہی پشتو لہجہ، کوئی تجوید نہیں ہے. تو اس لیے کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سیکھیں، حفظ بھی کریں اور اوپر دیکھ کر بھی تجوید کے مطابق اچھی طرح تلاوت کریں. کہتے ہیں یہ شیخ کی باتیں کس سے ہو رہی ہیں، طالب علموں سے کہ آپ سے؟ جی کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلط جگہ پہ یہ گفتگو کر رہا ہوں؟ آپ بھی طالب علم ہیں، پکی بات ہے نا؟ جی ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ طالب علموں کی باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں. آپ دین کے طالب علم ہیں کب تک؟ جب تک کہ موت نہیں آتی. موت آنے تک آپ دین کے طالب علم ہیں، اور اس وقت بھی آپ دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب دین سیکھا تھا کتنی ان کی عمر تھی؟ 7 سال کے 8 سال؟ عام طور پہ 50 سال، 40 سال، 60 سال، 70 سال کے تھے. تو شیخ کہتے ہیں اس لیے میں بار بار یہ جملہ دہرا رہا ہوں کہ دین سیکھنے والے طالب علموں پہ واجب ہے کہ قرآن پاک کے حفظ کے سلسلے میں ان میں رغبت پائی جاتی ہو اور اس پہ وہ عمل کرنے والے ہوں، قرآن پاک کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دینے والے ہوں، اور قرآن پاک کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے والے ہوں. کہتے ہیں کہ یہ دینی علم لینے کا پہلا مصدر ہے. کیا ہے پہلا مصدر؟ قرآن پاک. دین کا علم لینا ہے تو علم لینے کے لیے پہلا مصدر کیا ہے؟ قرآن پاک. اور دوسرے نمبر پہ کہتے ہیں السنت الصحیحہ، صحیح سنت. کوئی غلط سنت بھی ہوتی ہے؟ یا عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا علماء کرام کہتے ہیں صحیح حدیث، ضعیف حدیث. یہ کیا چکر ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے؟ جی حاجی صاحب بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات صحیح ہے، آپ کی کوئی بات بھی غلط نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بات آپ نے کہی ہے کہ نہیں کہی. جو بات بھی آپ کی طرف منسوب کر دی جائے اسے حدیث کہتے ہیں. اب اگر وہ بات جو آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے ثابت ہو جائے کہ واقعی آپ نے کہی ہے تو اس کو کہتے ہیں صحیح حدیث. اور اگر کوئی بات آپ کی طرف منسوب کی جا رہی ہے لیکن ثابت نہ ہو سکے کہ آپ نے کہی ہے تو وہ ضعیف ہے، من گھڑت ہے. تو ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی بات ضعیف ہے، کمزور ہے. ضعیف حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی نسبت آپ کی طرف جو کی جا رہی ہے وہ ثابت نہیں ہو سکی، اس نسبت میں شک ہے، وہ قابل اعتماد یا قابل اعتبار نہیں ہے. تو ضعیف حدیث کا مطلب سمجھ گئے؟ کون سے حاجی صاحب بتائیں گے ادھر سے؟ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں؟ کیوں حاجی صاحب؟ یعنی کہ جو بات آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے لیکن ثابت نہیں ہو رہی، شک پڑ رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضعیف حدیث. ورنہ جو بات ثابت ہو جائے کہ واقعی آپ نے کہی ہے اس میں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اس لیے کتاب کے مؤلف نے کہا ہے کہ دین کا علم لینے کا جو دوسرا مصدر ہے وہ ہے صحیح سنت، یعنی کہ جو ثابت ہو جائے کہ آپ کی سنت ہے. کہتے ہیں آپ کی جو سنتیں ہیں، آپ کی جو احادیث ہیں، یہ اسلامی شریعت کا دوسرا مصدر ہے. پہلا مصدر کیا ہے؟ قرآن. دوسرا مصدر کیا ہے؟ صحیح احادیث. کہتے ہیں وہی الموضحۃ للقرآن الکریم، کہ احادیث جو ہیں یہ قرآن پاک کی وضاحت کرتی ہیں.
احادیث کا قرآن پاک سے تعلق میرے بھائیوں 3 طرح کا ہے. احادیث کا تعلق قرآن پاک سے کتنی طرح کا ہے؟ 3 طرح کا. نمبر 1، پہلا تعلق یہ ہے کہ جو چیز قرآن نے بیان کی ہے وہی چیز حدیث میں آ رہی ہوتی ہے تو حدیث اسی بات کو دہرا رہی ہوتی ہے، اس کی تاکید کر رہی ہوتی ہے. یہ پہلا تعلق ہے. پہلا تعلق کیا ہے پھر؟ ایسے سونے نہیں میں دوں گا یا آپ سر لاتے رہیں بس، نہیں بتائیں کیا کہا ہے جی. حدیث کا قرآن سے پہلا تعلق کیا ہے؟ وہی حدیث میں آئی ہے، اس کی تاکید آئی ہے، یعنی کہ وہی بات ادھر آئی ہے وہی ادھر آئی ہے. حدیث نے قرآن کی بات کی تاکید کر دی ہے. نہیں، یہ تشریح نہیں ہے. یہ پہلا تعلق کہہ رہا ہوں، تشریح نہیں ہے. پہلا تعلق کیا؟ تاکید. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہاں اللہ تعالی نے بیان کیا کن کن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کی ذات پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، اللہ کے نبیوں پہ، آخرت پہ. یہی بات حدیث میں بھی آئی ہے. حدیث جبریل کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، جبریل السلام آپ سے آئے اور آپ سے پوچھا اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا تھا ایمان کا مطلب ہے اللہ پہ ایمان لانا، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، نبیوں پہ. تو یہ چیز جو ہے یہ قرآن کی تاکید ہے. جو بات قرآن میں آئی وہی حدیث میں آئی ہے. تو پہلا تعلق حدیث کا قرآن سے یہ ہے کہ حدیث قرآن پاک کی تائید کرتی ہے، تاکید کرتی ہے، اسی بات کو دہراتی ہے. اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ قرآن پاک میں کوئی بات آئی ہوتی ہے، حدیث جو ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر دیتی ہے. کیا کر دیتی ہے؟ ترمیم کر دیتی ہے. قرآن پاک میں کچھ چیز عام آئی ہے تو حدیث اس کو خاص کر دیتی ہے. اس کی مثال بھی دھیان سے سنیے گا، میں نے یہ بات پھر دوبارہ پوچھنی ہے بھی آپ سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 4 پارے میں وراثت کے مسائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہاری وارث کون بنے گی؟ تمہاری اولاد. چلیں جی، اب آپ کے محلے میں ایک عیسائی فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا مسلمان ہے. یہ بیٹا اپنے باپ کا وارث بنے گا؟ جی نہیں بنے گا. باپ ہندو ہے، بیٹا مسلمان ہے، وارث نہیں بن سکتا. اور اس کے برعکس اگر باپ جو ہے وہ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے تو اس کا وارث نہیں بن سکتا. اب قرآن پاک نے تو عام کہہ دیا تھا کہ اولاد جو ہے وہ والد کی کیا ہے؟ وارث ہے. حدیث بتا رہی ہے کہ ہر بیٹا وارث نہیں بن سکتا. حدیث نے آ کے یہاں پہ یہ تخصیص کر دی ہے. قرآن پاک نے عام کہہ دیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ نہیں، اس سے مراد ہر بیٹا نہیں ہے. عام طور پہ جو اولاد ہے اپنے والدین کی وارث بنتی ہے، لیکن کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں، کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو وارث نہیں بن سکتی. ان میں سے ایک ابھی میں نے بتائی ہے جس کا دین مختلف ہو. باپ کا دین اور ہو بیٹے کا، یعنی کہ باپ مسلمان ہے اور بیٹا کافر ہے تو وارث، اور باپ اگر کیا کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو وارث. اگر کسی کا باپ قادیانی ہے بیٹا اس کا وارث نہیں بن سکتا. اچھا ایسے ہی یہ مسئلہ کہاں پہ آیا؟ حدیث میں آیا ہے. اب کہنا چاہتا ہوں حدیث کا تعلق قرآن پاک سے. اور ایسے ہی اگر کوئی نبی کا بیٹا ہے، نبی کی بیٹی ہے تو وہ بھی باپ کی وارث نہیں بن سکتی. اسی لیے جناب فاطمہ جناب ابوبکر صدیق کے پاس آتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اور کہتی ہیں کہ میرے باپ کی جو وراثت ہے وہ مجھے دیجیے. جناب فاطمہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں تو آگے سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہم جو نبی ہوتے ہیں ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ خیرات ہے.
جو ہم چھوڑ کے جائیں وہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات ہے. تو اس حدیث نے بتا دیا کہ اگر کوئی کسی نبی کا بیٹا یا بیٹی ہے تو وہ بھی باپ کے وارث نہیں بن سکتے. ایسے ہی جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں بن سکتا. بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا، ٹھیک ہے جی، زمینیں ساری بیچ رہا ہے ہماری، تو باپ کو قتل کر دیا کہ یہ جائے گا تو زمینیں ہمارے ہاتھ میں آئیں گی. شریعت نے آگے سے بتایا کہ قتل کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا اس کی طرف سے. قاتل جو ہے مقتول کا وارث نہیں بن سکتا، چاہے قتل کیا باپ کو، چاہے چچا کو، چاہے ماموں کو، چاہے ماں کو، جس کو قتل کیا ہے اس کے آپ وارث نہیں بن سکتے. میرے بھائی میں درس دے رہا ہوں، ایک منٹ، میں پاکستان نہیں بتا رہا، میں شریعت بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ جو ہے، یہ اب میں بتا رہا ہوں یہ حدیث کا قرآن سے کیا تعلق ہے، حدیث کا قرآن سے کیا تعلق ہے. تو یہاں پہ کیا تعلق ہوا کہ قرآن پاک کئی دفعہ عام چیز بیان کرتا ہے، حدیث آ کے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ نہیں کچھ چیزیں اس سے مستثنا ہیں، کچھ چیزیں اس سے کیا ہیں، مستثنا ہیں. تو اس سے پتا چلا کہ احادیث کتنی ضروری ہیں. احادیث کے بغیر گزارا نہیں ہے، احادیث کے بغیر گزارا نہیں ہے. بلکہ ایک اور مثال دوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے، پاک میں اس بارے میں کہا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ. اللہ نے کچھ عورتوں کا تذکرہ کیا کہ ان سے آپ لوگ نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری ماں، تمہاری خالہ، تمہاری پھوپھی، یہ وہ بتا دیا. اس کے بعد اللہ نے کہا باقی سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، باقی سب عورتیں تمہارے لیے کیا ہے، حلال ہیں. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس پہلے سے بیگم موجود ہے تو اس بیگم کی خالہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس بیگم کی، پہلی بیگم کی بھتیجی یا بانجی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. تو یہ چیز کہاں پہ آئی؟ حدیث میں آئی. تو اس سے میرے بھائی پتا چلا کہ حدیث کے بغیر گزارا نہیں ہے. جیسے اللہ کی ہر بات ماننا ضروری ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات ماننا بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ نے جو بھی دین بیان کیا وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو قرآن پاک سے حدیث کا پہلا تعلق یہ تھا کہ جو بات قرآن پاک میں آئی ہوتی ہے وہی حدیث میں آئی ہوتی ہے. دوسرا تعلق یہ تھا کہ ایک چیز قرآن پاک میں آئی ہے لیکن حدیث آ کر اس میں کوئی استثناء پیدا کر دیتی ہے، کوئی چیز عام ہوتی ہے اس میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے. اور تیسرا تعلق حدیث کا قرآن پاک سے یہ ہے کہ ایک چیز کا قرآن میں سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہوتا، حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے تو اس کو بھی ماننا ضروری ہے. مرد حضرات سونے کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، کوئی چین، سونے کی کوئی چیز نہیں پہن سکتے. یہ قرآن میں کہاں پہ آیا ہے؟ یہ قرآن میں نہیں آیا. یہ کس نے بتایا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے. ریشم کے کپڑے مرد حضرات استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ قرآن میں نہیں آیا. یہ کس نے بتایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. تو میرے بھائیو اس سے آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی احادیث پہ ایمان لانا کتنا ضروری ہے. احادیث کی ایک اپنی حیثیت ہے، اور آپ نے کہا تھا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ لوگوں مجھے ایک تو اللہ کا کلام ملا ہے اور دوسرے نمبر پہ اس جیسی ایک اور چیز ملی ہے، یعنی کہ آپ کی احادیث. عمل کرنے کے لحاظ سے، میں لفظ کیا بول رہا ہوں، عمل کرنے کے لحاظ سے جو مرتبہ قرآن کا ہے وہی مرتبہ اس حدیث کا ہے جو آپ سے ثابت ہو جائے. تلاوت کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، تلاوت کے لحاظ سے قرآن اوپر ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور احادیث نبی علیہ السلام کا کلام ہے. لیکن عمل کرنے کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، کیونکہ جو آپ نے بیان کیا ہے وہ بھی کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا. یہ میرے بھائیو وضاحت نہایت ضروری ہے. آپ کے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں، کئی ٹی وی چینلز پہ بھی آتے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو رد کر رہے ہوتے ہیں. بخاری شریف کی صحیح حدیث ہوں گی، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہوں گی، ان کا انکار کر رہے ہوں گے.
اور اپنی طرف سے کبھی یہ بھی دعویٰ کر رہے ہوں گے جی ہم یہ حدیث نہیں مانیں گے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. حالانکہ کبھی بھی قرآن و حدیث میں تضاد نہیں ہو سکتا. جہاں پہ تضاد ہوگا وہاں پہ غور کیجئے گا. یا تو وہ حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا آپ کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان میں تضاد ہے جبکہ تضاد نہیں ہے. جیسے ابھی میں نے مثال دی ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اولاد وارث ہے کس کی؟ بولیے، والدین کی. اب کوئی آدمی آ کے کہے نہیں جی ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ کافر بیٹا باپ کا وارث نہیں بن سکتا، یہ تو قرآن و حدیث میں آپس میں تضاد ہو گیا. اور تضاد نہیں ہو اللہ کے بندے. قرآن نے عام اصول بیان کیا، حدیث نے وضاحت کر دی کہ اس قانون میں کچھ استثناء ہے. یہ تعلق ہے آپس میں. یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تضاد ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میرے بھائیوں یہ شریعت کا دوسرا بڑا مصدر ہے، تو انہیں بھی سیکھنا ضروری ہے اگر آپ دین کا علم لینا چاہتے ہیں. تو شیخ کہتے ہیں فَيَجِبُ عَلَىٰ طَالِبِ الْعِلْمِ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَالْحِرْصُ عَلَيْهِمَا. طالب علم پہ واجب ہے کہ ان دونوں کو جمع کرے، قرآن بھی سیکھے، احادیث بھی سیکھے. وَالْحِرْصُ عَلَيْهِمَا، دونوں میں شدید طرح کی رغبت رکھے. وَعَلَىٰ طَالِبِ الْعِلْمِ حِفْظُ السُّنَّةِ، دین کے طالب علم کو چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی حفاظت کرے. کیسے حفاظت کرے؟ کہا اما بحفظ نصوص الاحادیث، آپ کی احادیث کو زبانی یاد کرے. او بدراست اسانیدها ومتونها وتمييز الصحيح من الضعيف، یا پھر آپ کی طرف جو احادیث منسوب کی گئی ہیں ان کی اسٹڈی کرے، ان کی سند کی اسٹڈی کرے، ان کے متن کی اسٹڈی کرے اور پتہ چلائے ان میں سے کون سی روایت صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ کی سنت کی حفاظت کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کی احادیث پہ جو لوگ حملے کر رہے ہیں ان کا منہ بند کیا جائے. احادیث پہ جو اعتراض ہو رہے ہیں، احادیث کے بارے میں جو شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے ہیں ان پہ رد کیا جائے، احادیث کا دفاع کیا جائے اور ان لوگوں کے بارے میں معاشرے میں بتا دیا جائے کہ ان لوگوں کی کیا حقیقت ہے. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتنی قیمت ہے. کہتے ہیں فَيَجِبُ عَلَىٰ طَالِبِ الْعِلْمِ، پھر کہہ رہے ہیں کہ أَن يَلْتَزِمَ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ صَحِيحًا، دین کا جو طالب علم ہے اس پہ واجب ہے کہ قرآن کا بھی اہتمام کرے، آپ کی صحیح حدیث کا بھی اہتمام کرے. وَهُمَا لَهُ كَالْجَنَاحَيْنِ لِلطَّائِرِ إِذَا انكَسَرَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَطِرْ، یہ دونوں علم طالب علم کے لیے ایسے ہیں جیسے پرندے کے لیے دو پر. اگر ایک پر ٹوٹ جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا. جس کے پاس قرآن ہے احادیث کا علم نہیں ہے وہ دین کا طالب علم نہیں بن سکتا، وہ دین نہیں سیکھ سکتا. اور جس کے پاس احادیث کا علم ہے قرآن کا علم نہیں ہے وہ بھی دین کا طالب علم نہیں بن سکتا، دین نہیں سیکھ سکتا. کہتے ہیں لذالک لا تراعی السنہ وتغفل عن القرآن، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی ساری توجہ حدیث پہ ہو اور قرآن سے آپ غافل رہیں. او تراعی القرآن وتغفل عن السنہ، یا آپ کی ساری توجہ قرآن پہ ہو اور آپ احادیث سے غافل رہیں. کہتے ہیں فکثیر من طلبۃ العلم، میں بہت سے طالب علموں کو جانتا ہوں یعتنی بالسنہ وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء کاملا، کہ کئی طالب علم ایسے ہیں جو حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث کی شرح کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث کے جو راوی ہیں ان کا اہتمام کرتے ہیں، حدیث کی مصطلحات کو سیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو قرآن کے بارے میں بالکل جاہل ہے. کہتے ہیں وہذا غلط کبیر، یہ بہت بڑی غلطی ہے. فلا بد ان يكون الكتاب والسنة جناحين لك يا طالب العلم، اے طالب علم کتاب و سنت کو پرندے کے دو پروں کی طرح لو، دو بازوؤں کی طرح لو. وهناك شيء ثالث مهم وهو كلام العلماء، پھر کسی تیسری چیز کا تذکرہ کرنے لگے ہیں، ان کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا. یہاں سے میں گفتگو کل شروع کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں اور